بسم اللہ الرحمن الرحیم. Yes, student, now we have start a political movement. We are discussed in revival. جو ہم پریویس کے اندر جو ہے اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, سید احمد شہید کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور فرائضی موومنٹ جس کے فاؤنڈر تھے حاجی شریعت اللہ, ان کو ڈسکس کیا ہے. مگر اوبویسلی آپ نے کام بھی کیا ہے, اور یہ تمام چیز کے ساتھ آپ اس چیز کو نوٹ کرے ہوں گے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے وہ تمام جو موومنٹ تھی ان کو ڈسکس کیا ہے. اب ہمارے پاس علی گڑھ لے رہی اسٹارٹ, جو کہ سر سید احمد خان نے جو اس دور کے سرکمسٹینسز تھے, جو وار آف دی انڈیپینڈنس کے بعد 1857 کی وار کے بعد, جس کے اندر ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لک ایٹ کیئرفلی, دماغ میں رکھیے گا یہ بات, آپ کو بار بار اس چیز کو یہاں دیکھنا پڑے گا کہ ہندو اینڈ مسلمز بوتھ آر پارٹیسپیٹ آن دس ون وار. بٹ حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا, اور اوبویسلی جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس سب سے پیچھے رہ گئے تھے. اور یہاں پر اپنے بک پہ دیکھیے پیج نمبر 17 سے آپ کی یہ موومنٹ اسٹارٹ ہے. اینڈ مسلم were denied their religious, political, economic, social and educational rights. تو لہٰذا برٹش گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے جو خاص ذمہ دار ہے وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا ان سرکمسٹینسز کو دیکھتے ہوئے, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, مسلمانوں کی یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, سر سید احمد خان وہ پہلے پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ کا آغاز کیا. ناؤ وی آر ڈسکس اباؤٹ دا ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف علی گڑھ موومنٹ, پیج نمبر 18 to 19. فالو یور. سب سے پہلا جو اس موومنٹ کا جو پہلا ایم تھا وہ تھا مسلمانوں میں جنرل اویئرنیس پیدا کرنا. اس سے پہلے جو ہم ایمز آبجیکٹیو ہم آپ کو لکھوا چکے ہیں, آپ کام کر چکے ہیں, وہ پوائنٹ کی صورت میں تھے. یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ پوائنٹ کی صورت میں ہے, مگر کیونکہ یہ پولیٹیکل ویو کے لحاظ سے ڈسکس کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں پر پوائنٹ کو ہم نے ہیڈنگ کے ساتھ اویئر کر دیا ہے. تو پہلا پوائنٹ جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ جنرل اویئرنیس پیدا کرنا کہ گولڈن ایرا ہیز پاس, اور اب دے شوڈ بی پریپیئرڈ اباؤٹ دیئر پریزنٹ پلان. یعنی مسلمان جو گولڈن ایرا گزار چکے ہیں وہ گزر گیا ہے, اب وہ کس طرح سے ان کو اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانا ہے. مسلمانوں میں سب سے پہلے جنرل اویئرنیس پیدا کرنا تھا. دوسرا جو مین پوائنٹ تھا سر سید احمد خان کا, اسٹیبلشنگ گڈ ول ود برٹش, یعنی برٹش گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنا, اس بات کا کوآرڈینیٹ کرنا کہ وار آف 1857 کے اندر ناٹ مسلمس آر ریسپانسبل, بوتھ نیشنز ہندو اینڈ مسلم بوتھ آر انوالوڈ ان دس وار. اس سلسلے میں سر سید نے بہت زیادہ کام کیا, آپ نے بہت سے پامفلیٹ, بہت سے رسائل, بہت زیادہ اس چیز کے اندر آپ نے کام کیا. پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے, موٹیویشن فار ماڈرن نالج. اصل جو سر سید کا کام تھا وہ مسلمانوں میں اویئرنیس آف ایجوکیشن پیدا کرنا تھا. اصل جو اس تحریک کا اس موومنٹ کا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا کرنا اس بات کی کہ پریپیئر اباؤٹ یور پولیٹیکل مینٹلٹی, یعنی اپنے ذہن کو پولیٹیکل لحاظ سے تیار کریں تاکہ آپ آنے والے حالات کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. اس سلسلے کے اندر سر سید نے غازی پور میں 1862 کے اندر ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا بھی قیام کیا, جس کا اصل مقصد تھا کہ وہ سوسائٹی جو ہے
وہ ٹرانسلیٹ کرتی تھی اسٹینڈرڈ ورک یعنی ویسٹرن بک کو جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف جو ہے ان کی رغبت وہ بہت تیزی سے بڑھی۔ اس کے بعد نمبر 4 ایم اینڈ آبجیکٹو کے صورت کے اندر نان کورفونٹل پالیٹکس، سیاسی رسہ کشی کرنا۔ رسہ کشی کا مطلب ہے سر سید بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، اس بات کے اندر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر سب سے پہلے تعلیم کو آپ اہم رکھیے، اس کے بعد آپ پالیٹکس میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 19 کے اوپر ایجوکیشنل سروسز کو ہم سر سید ڈسکس کریں، جس میں سب سے پہلا جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ غازی پور کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی آپ نے قائم کری، جس کا مقصد تھا ٹرانسلیشن کرنا، اور اس کے بعد آپ نے کیمبرج کے طرز کے اوپر ایک اسکول کا قیام کیا تاکہ مسلمان طلبہ اور طالبات بوتھ آف دس ون اس کے اندر ایجوکیشن حاصل کر سکے، اور یہ آگے چل کر جو ہے وہ کالج بنا جس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج قرار پایا۔ Look at the page number 20. Social services. What is the social services of Sir Syed? War of Independence 1857 brought untold miseries to the Muslims. They are damaged economically and were looked down upon. ٹھیک ہے، یعنی اس ایک لائن کے اندر آپ کو تمام بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وار آف انڈیپینڈنس جس کے اندر مسلمانوں کو خالی ذمہ دار قرار دیا گیا، اور سر سید نے اپنی پوری جو لائف ہے وہ اس چیز کے اندر سروائیو کر دی اس کے اندر کہ مسلمان آر ناٹ اونلی رسپانسبل، تو لہٰذا اس جنگ نے جو ہے مسلمانوں کو ڈیمیج کر دیا تھا، بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور پیج پوائنٹ نمبر 1 کے اوپر دیکھیے کہ سر سید نے کوشش کیا، کازز آف انڈیا، کوشش کی اپنی تحریر کے ذریعے کہ برٹش گورنمنٹ کے دماغ سے یہ بات نکال دی جائے، لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکا کہ ان کے دماغوں سے بات بالکل نکل گئی، مگر مسلمانوں کی مشکلات تھوڑی منیمائز ہو گئی، یعنی تھوڑی سی کام ہوئی۔ دا بین آف دا امپلائمنٹ آف دا مسلمز ور ریلیکس، یعنی مسلمانوں کے اوپر جو بین لگ گیا تھا کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ جاب نہیں دی جائے گی، وہ تھوڑا سا ریلیز ہونے لگا۔ پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھیے گا، پراپرٹیز آف دا مسلم کانفiscated آفٹر دا وار۔ مسلمانوں کا تمام کاروبار جو گھریلو تھا اور جو ان کے پاس کاروبار تھا وہ چھین لیا گیا تھا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی، آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو بحال کی جانے لگی۔ مسلمز آر انکلوڈ ان نمبر آف پروگرام فار ڈیولپمنٹ، مسلمانوں کو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے پروگراموں کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا جانے لگا۔ لک ایٹ دا لاسٹ 2 لائن. In short, the Aligarh movement became a source of strength for the Muslim in the subcontinent and also provided the foundation for the two-nation theory. سر سید کی یہ مومنٹ جو ہے وہ آگے چل کر 2 قومی نظریے کا باعث بنی، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا مسلم، یہاں سے اس مومنٹ سے مسلمانوں کی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ we are discuss about the development of two-nation theory. Thanks a lot. Be careful about making the blanks.